الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قابل احترام معزز اسلامی بھائیوں اور نوجوانان اسلام، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے نکاح کی کارروائی مکمل ہوئی. دلہا اور دلہن کے حق میں مسنون دعا پیش کرتا ہوں. بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. اللہ تعالیٰ تم دونوں کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کو خیر پر بھلائی پر جمع فرمائے. دیکھو، اسلام کے نزدیک شادی ایک عبادت ہے، نکاح ایک عبادت ہے. کوئی رسم و رواج نہیں، کوئی کھیل تماشا نہیں، بلکہ مستقل عبادت ہے جس عبادت کے ذریعے آدمی ایمان کو مکمل کر لیتا ہے. شادی کے ذریعے ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے. شادی سے پہلے الگ ذمہ داری ہوتی ہے، شادی کے بعد الگ ذمہ داری ہوتی ہے. الحمدللہ میں نے قبول کیا جو لفظ ہے کوئی معمولی لفظ نہیں ہے، بہت اہمیت رکھتی ہے. یعنی میں ان شرائط کو مکمل کروں گا، میں حفاظت کروں گا. اس کے بہت ہی اہم معنی آیا کرتے ہیں. ایک لڑکی باپ کو چھوڑ کر، گھر والوں کو چھوڑ کر آتی ہے تو کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس اعتماد کے ساتھ آتی ہے کہ میرے شوہر میری نگرانی کریں گے اور ان کی نگرانی میں اپنے آپ کو سیف محسوس کروں گی. ایسے میں شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر اچھے برے وقت میں بیوی کا ساتھ دینا، ہاتھ بٹانا، کام آنا بڑی ذمہ داری بنتی ہے. اور انسان ہونے کے ناطے میاں بیوی کے درمیان کچھ نہ کچھ غلطی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایسے میں چھوٹی موٹی غلطی کو نظر انداز کر کے زندگی کو آگے بڑھانا یہ شریعت کی تعلیم ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اگر تم عورتوں کے ایک دو مسٹیک کو دیکھتے ہو، نظر انداز کرو، بلکہ اس کے اندر اور بھی اچھائیاں اللہ رکھی ہیں. خوبیوں کو دیکھو، اچھائیوں کو دیکھو، اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر و برکت رکھے ہیں. اگر شوہر بیوی کی ایک ایک غلطی کو پکڑنے لگے زندگی نازک ہو جائے گی. اگر بیوی شوہر کی ایک ایک غلطی کو پکڑنے لگے زندگی میں سکون ختم. جس گھرانے میں سکون چاہتے ہیں، شادی کے بعد سکون چاہتے ہیں، میاں بیوی سکون کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو چھوڑ کر دینا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرنا، نظر انداز کرنا، تبھی چل کر خوشیاں حاصل ہوگی. تو خاص تعلیم مردوں کو دی گئی کہ تم عورتوں کے حقوق ادا کرو اور ان کو برا بھلا مت کہو، اچھے انداز سے پیش آیا کرو، اخلاق کا مظاہرہ کرو. کہا کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. تم میں بہتر وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے. گاؤں والے، دنیا والے تعریف کرتے ہیں تو کمال کی بات نہیں، بیوی تعریف کرتی ہے کہ میرا شوہر بڑا ہی نیک انسان ہے، بڑا اخلاق والا ہے، تو سمجھو کہ بہت بڑی بات ہے. نبی فرماتے ہیں وہ شخص بڑا بہترین انسان ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے. اسی طرح سے شریعت عورت کو کہتی ہے اے خواتین اسلام، دیکھو تمہارے پر بہت سے حقوق ہیں. اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی، نبی فرماتے ہیں میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. جائز نہیں، حرام ہے. ولو بالفرض، بائی چانس اگر سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو شریعت کہتی ہے کہ میں عورت کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے. بہت حقوق ہیں، احسانات زیادہ ہیں. ناشکری کر کے اپنے آپ کو برباد نہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہتے ہیں اور فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے، شوہر کی اطاعت کرے، کل قیامت کے دن اللہ 8 دروازوں سے اسے بلائے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے. تو بتانا یہ ہے کہ شوہر اپنی جگہ پر اپنے حقوق کو سمجھے کہ میرے حقوق کیا ہیں، بیوی سمجھے کہ میرے اوپر کیا حقوق ہیں. دونوں اپنے اپنے حقوق کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. سب کے لیے نصیحت ہے، ہر کوئی اپنے حقوق کو سمجھے. ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں، سامنے والوں سے مجھے کیا آنا ہے وہ دیکھتے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں یہ سوچنے کی ضرورت ہے. یہ حقوق اگر سمجھ لیں گے تو ضروری ہے. میں سبھی ماں باپ سے کہتا ہوں اپنے بچوں کی شادی کرانے سے پہلے اللہ کے واسطے لڑکوں کو بتاؤ کہ کیا کیا بیوی کے حقوق ہوتے ہیں، سسرال کے حقوق ہوتے ہیں. اور اپنی بیٹی کو بتاؤ کہ سسرال جاتے ہوئے کیا کیا حقوق ہوتے ہیں، شوہر کی خدمت کیا ہے، حقوق کیا ہیں. یہ ساری تعلیمات ماں باپ دینا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے آج کے جنریشن کے لیے. یہ نہ ہونے کی وجہ سے ہر خاندان میں، گھروں میں مسائل پیدا ہوتے ہیں.
اور آخر میں ایک بات کہہ کر اپنا ختم کروں گا کہ دیکھو یہ زندگی مختصر ہے، یہ اس دنیا میں ہم ہمیشہ کے لیے نہیں آئے. ایسے میں اللہ نے جو خاندان بنائے ہیں، جو رشتے بنائے ہیں، بھائی بھائی کا رشتہ، بہن بہن کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، جتنے بھی رشتہ دار کیوں نہ ہو، والد اولاد کا رشتہ، شریعت کہتی ہے اپنے درمیان رشتوں کو قائم کرو، رشتوں کو جوڑ کر رکھو، مت توڑا کرو. چھوٹی چھوٹی باتوں کو، رشتوں کو توڑ لینا، بات چیت چھوڑنا، چہرہ بھی نہ دیکھنا، یہ کتنا بڑا گناہ کا کام ہے. نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں میجورٹی ایسے ہیں رشتوں کو توڑ کر زندگی بسر کر رہے ہیں، بات چیت چھوڑ کر زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ ایک نہیں، دو نہیں، 10 سال 15 سال بھی گزر جاتے ہیں، لیکن چہرہ بھی دیکھتے نہیں، سلام بھی نہیں کرتے. یہ کیا یہی مسلمانی ہے؟ کیا یہی اسلام کی تعلیم ہے؟ خاص بھائی ہوتا ہے، خاص بہن ہوتی ہے، خاص ماں، خاص باپ، کتنے خونی رشتے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی گفتگو چھوڑ کر، بات چیت چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں. بہت بڑا گناہ کا کام ہے. جو آیت پڑھی گئی واتقوا اللہ الذی تساءلون به الارحام، اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، رشتے ناتوں کو جوڑا کرو. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم تمام کو کہی باتوں پر، سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.